تیری الفت، جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ، جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ، جس کے دل میں تیری الفت، جس کے دل میں تیری الفت واقعی ہے فاطمہ، اس پہ واجب باغ جنت ہو گئی ہے فاطمہ، اس پہ واجب باغ جنت ہو گئی ہے فاطمہ۔ آپ حضرات بولتے رہیے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اپنی غریبی پر بہت نازا ہوں میں، اس لیے اپنی غریبی پر بہت نازا ہوں میں، اس لیے اپنی غریبی پر بہت نازا ہوں میں، تیرے گھر سے ہو کے ہی غربت چلی ہے فاطمہ، تیرے گھر سے ہو کے ہی غربت چلی ہے فاطمہ، اور ایک ہی سجدے میں تیرے رات ہو جاتی تمام، ایک ہی سجدے میں تیرے رات ہو جاتی تمام، ایک ہی سجدے میں تیرے رات ہو جاتی تمام، مرحبا کیا خوب تیری، مرحبا کیا خوب تیری بندگی ہے فاطمہ، مرحبا کیا خوب تیری بندگی ہے فاطمہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قرآن عظیم میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا فرمان ہے کہ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالی تمہیں پلیدی ناپاکی سے خوب پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پلیدی ناپاکی سے خوب پاک و صاف کر دے۔ آپ غور سے میری بات کو سنیں، انبیاء علیہ السلام اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء سرور دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام کی ذات پاک، یہ سب کے سب معصوم ہیں۔ معصوم کے مطلب ہوتا ہے کہ ان سے کوئی خطا کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ اور نبی کے گھر والے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاؤں سے محفوظ فرمایا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خطاؤں سے گناہوں سے بالکل پاک و صاف کر دیا ہے۔ اب جتنے لوگ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
اور حضور کی غلامی اختیار کیا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو ایسا پاک و صاف فرما دیا کہ کسی کو صدیق اکبر بنا دیا تو کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا تو کسی کو باب العلم حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بنا دیا۔ تمام صحابہ کرام جنہوں نے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کلمہ شہادت کی گواہی دی اور مذہب اسلام کا کلمہ پڑھ کر کے صحابیت سے سرفراز ہوئے، بے شک میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سب کو زمانے میں ممتاز کر دیا۔ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت بڑے اچھے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، بے شک نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ معزز سامعین کرام، یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ اب ذرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والوں کی برکت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس طریقے سے گناہوں سے خطاؤں سے محفوظ فرمایا، اور جو بھی ان کی بارگاہ میں آ گئے ان کو بھی یہ پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات پاک ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک دشمن کو پٹک کر کے اس کے سینے پر سوار ہو جاتے ہیں، اور قریب تھا کہ حضرت مولا کائنات کی تلوار اس دشمن کے گردن پر چل جاتی، اس نے حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، اور جب تھوک دیا تو حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں، اس کو قتل نہیں کرتے ہیں، اس کی گردن کو نہیں مارتے ہیں، جبکہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس کے سینے پر سوار تھے، آپ چاہتے تو اس کی گردن کو مار دیتے، لیکن حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ اس کے سینے سے اتر جاتے ہیں، اور جب سینے سے اتر جاتے ہیں تو وہ دشمن تعجب سے کھڑے ہو کر کے پوچھتا ہے کہ علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ تو میرے سینے پر سوار تھے اور آپ کی تلوار میرے گردن پر چل جاتی تو میرا گردن جو ہے میرے جسم سے الگ ہو جاتا، لیکن آپ نے جیسے ہی میں نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا آپ فوراً میرے سینے سے ہٹ گئے، میرے سینے سے اتر گئے، آخر وجہ کیا تھی؟ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بڑا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور اس جواب کو سن کر کے آج بھی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر عمل کرے تو ان کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ان کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں ضرور تمہارے سینے پر سوار تھا اور ان قریب میں تیری گردن کو مار دیتا، لیکن میں نے تجھے اس لیے قتل نہیں کیا کہ جب تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا، جب میں تیرے سینے پر سوار تھا تو میں صرف اللہ کی رضا کے لیے تجھے قتل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ تو دشمن اسلام تھا، تو پیغمبر اسلام کا دشمن تھا، تو مذہب اسلام کا دشمن تھا، لیکن جیسے ہی تو نے میرے سینے پر میرے چہرے پر تھوکا ہے مجھے غصہ آ گیا اور تو میرا دشمن بن گیا۔ اگر میں تجھے غصے میں قتل کر دیتا تو یہ نفس پرستی ہو جاتی اور میں کسی کو نفس پرستی کے لیے اپنے غصے کے لیے قتل نہیں کرتا، اس لیے میں تیرے سینے سے اتر گیا۔ آپ قربان جائیے، حضرت مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات اس دشمن کے دل میں اثر کر جاتی ہے اور وہ فوراً کہتا ہے کہ
کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہل کریم آپ اپنے ہاتھوں کو بڑھائیے, ہمیں کلمہ شہادت پڑھا کر کے مذہب اسلام میں داخل فرما لیجئے. اب قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھو, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والے تمہیں خوب پلیدی ناپاکی سے پاک و صاف کر دے, اور یہ ایسے پاک و صاف ہیں کہ جو بھی ان کی بارگاہ میں آ گیا وہ بھی پاک و صاف ہو گیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات یہ تو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہل کریم کی ذات پاک ہے. اب ذرا خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک کو دیکھیے, آپ کی تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھیے, آپ کی نمازوں کو دیکھیے. حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات پاک ہے کہ جب سجدے میں اپنے سر کو رکھتی ہیں تو ایک رات میں ایک ہی سجدے میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے, اور پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار تیری ایک بندی کا سجدہ بھی پورا نہیں ہو سکا, اے پروردگار تیری رات چھوٹی ہو گئی اور تیری بندی کا سجدہ بھی پورا مکمل نہیں ہو سکا. حضرات وہی خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ یہودی عورتیں آتی ہیں, اور آتی کس لیے ہیں؟ مذہب اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے, پیغمبر اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے. یہودی عورتیں آتی ہیں, ان کے گھر پر شادی تھی. یہودی عورتیں آنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر پہ شادی ہے, ہم چاہتی ہیں, ہم عورتیں چاہتی ہیں کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہمارے گھر پر دعوت میں تشریف لائیں. دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب کی خبر رکھنے والے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کے راز کو بھی جان لیتے ہیں. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت اسی کو بڑے اچھے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہیدان کربلا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دلوں کے راز کو سمجھ لیتے ہیں, دلوں کے راز کو جان لیتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میری بیٹی فاطمہ تمہارے گھر پر جائے گی دعوت میں. حضرت فاطمہ کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پاس بلاتے ہیں, اور پاس بلانے کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ یہ لوگ چاہ رہی ہیں کہ ان کے گھر پر شادی ہے, تم ان کے گھر پر جاؤ دعوت میں. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تو ہاں کر دیتی ہیں, لیکن بڑی کشمکش میں پڑ جاتی ہیں کہ میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, میرے کپڑے پر 70-72 پیمد لگے ہوئے ہیں. آج میں ان دنیا کی عورتوں سے, ان مسلمان عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو حضرت فاطمہ کی سیرت کو اختیار کرو, اپنے گھروں میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اپناؤ, تاکہ تمہارا گھر بھی سمر جائے اور تمہاری دنیا بھی سمر جائے, تمہاری آخرت بھی سمر جائے. آج شوہر جو کچھ بھی کما کر کے لاتا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی زندگی کو گزر بسر کرو, تو یہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ملے گا تمہیں, اور تمہیں کامیابی بھی ملے گی. حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بڑی کشمکش میں پڑ جاتی ہیں اور سوچتی ہیں کہ میرے پھٹے پرانے کپڑے ہیں, میرے پاس اتنی زیورات نہیں ہیں. یہودی عورتیں بڑے اچھے شاندار کپڑے پہنیں گی, بڑے اچھے زیورات پہنیں گی, لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن حضرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایمان اور یقین تو دیکھیے اپنے رب کی ذات پاک پر. آج ہمارے اوپر جب بھی کوئی مصیبتیں آتی ہیں, جب بھی کوئی پریشانیاں آتی ہیں, تو ہم دوسروں کے چوکھٹ پر بھاگتے ہیں, دوسروں سے مدد لیتے ہیں, دولت مندوں کے پاس جاتے ہیں, نیتاؤں کے پاس جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اے مسلمانوں, دولت مندوں کے پاس جاتے ہو, نیتاؤں کے پاس جاتے ہو, دنیا
دنیا کے لیڈروں کے پاس جاتے ہو ان کے دل میں آتا ہے تو وہ تمہاری مدد کریں گے نہیں کریں گے, لیکن ذرا رب کی بارگاہ میں تم آ جاؤ اور رب سے مانگو, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ مانگو تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. علامہ حسن رضا خان علیہ رحمت و رضوان بڑے اچھے انداز میں عرض کرتے ہیں کہ آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا, آتا ہے فقیروں پر انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں مگتے کا بھلا ہو, اور مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے, مگتا تو ہے مگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مصلی پر آتی ہیں, نمازیں ادا کرتی ہیں, اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتی ہیں کہ اے پروردگار تیری بندی فاطمہ کبھی بھی اپنے لیے تجھ سے کچھ نہیں سوال کیا ہے, کچھ نہیں مانگا ہے, لیکن آج تیرے محبوب کی ذات پاک کی عزت کی لاج رکھ لے. اے پروردگار میں تیری بندی فاطمہ تجھ سے دعا کر رہی ہے, اے پروردگار کچھ ایسا اسباب پیدا فرما دے تاکہ میں ان یہودی عورتوں کے گھر پر دعوت کے لیے جاؤں. حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا دعا کر رہی ہیں, دعا فرماتی جا رہی ہیں, ابھی دعا سے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر تشریف لاتے ہیں, اور تشریف لانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ دعا اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرما لیا ہے. شاعر بڑے اچھے انداز میں عرض کرتا ہے کہ دشتے دعا اٹھے تو جنت سے آئے کھانا, دشتے دعا اٹھے تو جنت سے آئے کھانا, یہ شان فاطمہ کی پیاری دعاؤں میں ہے, یہ شان فاطمہ کی پیاری دعاؤں میں ہے. حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنتی لباس پہنتی ہیں, جنتی زیور پہنتی ہیں, اور پہننے کے بعد بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ ان یہودی عورتوں کے گھر پر دعوت کے لیے جاتی ہیں. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں, عورتوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ عورتیں جب اچھا کپڑا پہنے رہتی ہیں تو دوسری عورتوں کا, جو غریب عورتیں ہیں ان کا مذاق اڑاتی ہیں. یہودی عورتوں نے بھی یہی سوچا تھا, یہودی عورتوں نے سوچا کہ ہمارے پاس اچھے کپڑے ہیں, یہ پیغمبر اسلام کی بیٹی ہے, یہ بہت غریب ہے, اس لیے ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے. ان یہودی عورتوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرات ان یہودی عورتیں جب خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتی ہیں تو ان کی نگاہیں جو ہے جھک جاتی ہیں, شرم سے جھک جاتی ہیں, اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسے ہی گھر کے اندر ان یہودی عورتوں کے گھر کے اندر داخل ہوتی ہیں تو تاریخ میں آتا ہے کہ کچھ عورتیں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جنتی لباس اور جنتی زیور کو دیکھ کر کے بے ہوش ہو جاتی ہیں, وہ تاب ہی نہیں لا پاتی ہیں. اور اس کے بعد جب ہوش آتا ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھتی ہیں کہ آخر اتنا قیمتی لباس تمہیں کہاں سے ملا. تو وہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ قیمتی لباس میرے بابا جان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا ہے. اور جب ان یہودی عورتوں نے پوچھا کہ پیغمبر اسلام کو کہاں سے اتنا قیمتی لباس ملا تو حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ انہیں حضرت جبریل لا کر کے دیتے ہیں. حضرت جبریل کہاں سے لے کر کے آئے تو حضرت جبریل جو ہے کہیں دنیا کی سپر مارکیٹ سے وہ کپڑا نہیں لائے تھے بلکہ جنت کی سپر مارکیٹ سے وہ کپڑا لے کر کے حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاس لے کر کے آئے تھے. حضرات جیسے ہی خاتون جنت حضرت
फातिमा ज़हरा ने फरमाया कि मुझे जन्नती लिबास अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। वो यहूदी औरतें कहती हैं कि खातून जन्नत अब हमें हाथ बढ़ाइए और कलमे तैयबा पढ़ा करके मजहब इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। वो यहूदी औरतें फौरन कलमे शहादत पढ़ती हैं और कलमे शहादत पढ़ने के बाद मुसलमान हो जाती हैं। अब कुरान मुकद्दस की आयत करीमा पढ़ो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह चाहता है कि तुम्हें पलीदी नापाकी से खूब खूब पाको साफ कर दे और जो भी उनकी बारगाह में आता है वो भी पाको साफ हो जाता है। आप अंदाजा करें कि खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वो जाते पाक है, तो इतनी बड़ी हस्ती का वो शहजादा जो करबला के मैदान में तपते हुए सहरा में मजहब इस्लाम को बचाने के लिए, मजहब इस्लाम की हिफाजत के लिए जब अपने गर्दन पर तलवार से अपनी गर्दन को कटाता है, आखिर किस लिए? मजहब इस्लाम के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए, शरीयत के कानून को बचाने के लिए। ऐ दुनिया के मुसलमानों, मैं तुम्हें शरीयत के कानून को बचा करके दे रहा हूं ताकि तुम भी नमाजों की पाबंदी करना, ये गाने बजाने बंद करो और ये जो है जिस तरीके से हम और भी खुराफात करते हैं इनको बंद करके सच्चे हुसैनी बन जाओ तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। शायद बड़े अच्छे अंदाज में कहता है कि हुसैन की सीरत और सूरत, हुसैन का कौलो अमल, हुसैन की सीरत और सूरत, हुसैन का कौलो अमल कुरान पाक की आयत सलाम करती है, कुरान पाक की आयत सलाम करती है। और आज तक फख्र है इस्लाम को तेरी जात पर, जान दे दी बैअत न की लेकिन यजीदी हाथ पर। मुझसे बोलने में कोई किसी किस्म की गलती भूल बेअदबी हो गई हो तो परवरदिगार की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। खूब की सिर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे।